یزید پلید کے بارے میں ایک عام مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ یزید پلید کے بارے میں ایک عام مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یزید پلید کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یزید پلید کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک مومن کی جتنی بھی نسبتیں ہیں اس نے سب کو پامال کیا ہے۔ جب اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا اور ابن زیاد کو ان کو شہید کرنے کا حکم دیا، اور پھر جس بے دردی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو شہادت امام حسین علیہ السلام میں آقا علیہ السلام کی اذیت ہر جہت سے درجہ کمال پر پائی گئی۔ تو شہادت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا کر حضور علیہ السلام کو اذیت دینے کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد تھا، وہ کافر تھا۔ اس لیے اس کے کفر میں کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شک کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا مرتکب ہوا ہے۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام کی کسی نسبت کا حیا نہیں کیا۔ کربلا کے اندر اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، اس نے حضور علیہ السلام کی آل کے 18 افراد کو کربلا کے اندر شہید کروا دیا، جس میں حضرت علی اصغر جیسا معصوم بھی شامل تھا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام کی نسبت کا حیا نہیں کیا اور خانوادہ رسول کی پاکیزہ اور طیب بیویاں جن کے گھر کے لیے اللہ رب العزت نے علیحدہ آداب مقرر کیے تھے، اس نے اس نسبت کو بھی پامال کیا۔ تو حضور علیہ السلام کی چادر اور چار دیواری کی ناموس کو پامال کرنے کی وجہ سے بھی اس نے حضور کو اذیت دی، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ اس نے حضور علیہ السلام کی یہ جو نسبت تھی امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو چومنا اور ان کے بوسے لینا، اس نے جان بوجھ کر ان کے دانتوں کے اوپر چھڑی ماری، ہونٹوں پر چھڑی ماری، اور کہنے کے باوجود بھی اپنی ڈٹائی کے اوپر قائم رہا۔ اس نسبت کو بھی پامال کرنے کی وجہ سے اس نے نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کی اور اذیت دی۔ یہ بھی سبب ہو گیا اہل بیت پاک کی نسبت کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے اس کے کافر ہونے کا، کہ اس نے ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو اذیت دی۔ یہ پہلا سبب تھا اس کے کافر ہونے کا۔ اس کے کافر ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو حضور علیہ السلام نے حرم قرار دیا اور فرمایا کہ باری تعالیٰ مکہ کو تو نے حرم قرار دیا ہے، مدینہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں، جتنی برکتیں تو اپنے مکہ پر نازل فرماتا ہے اس سے دگنی برکتیں میرے مدینہ کے اوپر نازل فرما۔ اور وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے مدینہ کے لوگوں کو خائف کیا یا یہاں کے درختوں کو کاٹا، اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح سے حل کر دے گا جس طرح سے نمک گرم پانی کے اندر حل ہو جاتا ہے۔ تو یزید نے جب حضور علیہ السلام کی حرم مبارکہ کی حرمت کو پامال کیا تو اس نے حضور علیہ السلام کو اذیت دی، یہ بھی اس کے کافر ہونے کا سبب ہے۔ پھر تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کی نسبت کو بھی ماننے اور تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی حرم پر بھی اٹیک کروایا، حملہ کروایا، اور منجنیکوں سے یزیدی فوج نے باقاعدہ کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، کعبہ شریف کو مسمار کیا، اس کے غلاف کو آگ لگائی۔ تو کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا جو اسلام کی عظمت کی علامت اور بنیاد ہے، اور اس کے اوپر حملہ کروانا، یہ کفر یزید کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ پھر یزید پلید لعین کے کافر ہونے کا ایک سبب وہ مدینہ کو مباح قرار دینا، اور وہاں پر صرف 700 حفاظ کرام تھے جن کو شہید کیا گیا، 10,000 کے قریب صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچے ان کو شہید کیا گیا یزید کے کہنے پر۔ اس نے کہا مدینہ تمہارے لیے مباح ہے، جو جی چاہتا ہے یہاں پر کرو۔ تو یہ کہنے کی وجہ سے بھی وہ بندہ دائرہ اسلام میں اگر تھا، اولاً تو وہ تھا ہی نہیں جیسے کئی ائمہ نے تصریح کی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے وہ تھا، تو اس کام کی وجہ سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ وہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ ہزارہ صحابہ کی گردنیں اس کی وجہ سے کاٹ دی گئی، اور صحابیات کی بھی حرمتی کی گئی، توہین کی گئی، ان کے گھر مسمار کیے گئے، اور ان کو قیدی بنایا گیا، اور قیدی بھی اس شرط پر بنایا گیا کہ تم یزید کے غلام ہو، وہ چاہے تمہیں بیچ دے، چاہے تمہیں زندہ رکھے، چاہے تمہیں مار دے۔ اس طرح سے ان کو قیدی بنایا گیا۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگانا،
امام پاک علیہ السلام کے مقدس خانوادے کو کربلا کے اندر بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کرنا اور پھر ایک ایک مدور تن کو شہید کرنا، بیویوں کی چادریں کھینچوانا، ننگے سواریوں پر بٹھا کر سفر کروانا، ان کو مختلف گلیوں میں گھمانا، یہ سارے ایکٹس جو ہیں کفر یزید کی طرف بڑی واضح دلالت کرنے والے ہیں۔ بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو کلمہ تو حضور کا پڑھے مگر گیت جا کر یزید کے گائے، جو کلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے اور اس بدبخت کو مسلمان تصور کرے۔ اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا منہ دکھائے گا۔ یزید نے نہ تو نسبت توحید کا ادب کیا اور حیا کیا، نہ نسبت رسالت کا ادب و حیا کیا، نہ نسبت غلامی اہل بیت کا حیا کیا، نہ نسبت صحابیت کا حیا کیا۔ صحابہ کو بھی شہید کروایا، اہل بیت کو شہید کروایا، حضور کو ایذا دی، تکلیف دی، اور اللہ رب العزت کے گھر پر حملہ کروایا۔ وہ بدر کے اپنے جو اس کے مردار تھے رشتہ دار جو حضور کے مقابلے میں آئے تھے، مشرکین مکہ، وہ تو امام حسین کو شہید کر کے کہہ رہا تھا میں نے تو بدر کے ان مشرکین کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سوچنا چاہیے جو لوگ آج اس بدبخت کو مسلمان تصور کرتے ہیں ان کی اپنی مسلمانی بھی باقی بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت پاک کی محبت عطا فرمائے، نسبت عطا فرمائے، غلامی عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت میں ایمان ہے، ایمان کی بقا ہے، ایمان کی اصلاح ہے۔ جو ان کی محبت پر مرتا ہے وہ مومن ہو کر مرتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہی مومن ہے، اسی کا ایمان کامل ہے، وہی سنی العقیدہ ہے۔ اور جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں وہ خود بد عقیدہ ہے، وہ ناسبی ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے، وہ یزیدی ہے اور غروری ہے۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہمیں بچنے کی توفیق دے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نسبت اہل بیت میں زندہ رکھے اور اسی غلامی اہل بیت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔